ضرب المثل پر ہے حساب یوں کا تو کنبہ ڈوبا کیوں۔ دو گاؤں تھے، دونوں کے درمیان ایک نہر پڑتی تھی۔ ایک گاؤں کا نام شرد پور تھا اور دوسرے گاؤں کا نام مرغ پور۔ ایک ننھا منا بہت ہی تیز چلاک صاحبزادہ منا صاحب جو شرد پور میں تھے اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ سب سے چھوٹے گھر والے ان کو بہت لاڈ پیار سے رکھتے تھے۔ جناب کو پڑھنے لکھنے کا شوق تو تھا لیکن زیادہ رٹا لگاتے تھے اور اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھتے تھے۔ وہ یوں کہ ایک دن گھر والوں کا پلان بنا کہ ہم دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں، وہاں ان کے والد کے کوئی دوست رہتے تھے۔ تو اس گاؤں میں جو نہر تھی وہ زیادہ تر کشتیوں سے پار کر کے دوسرے گاؤں میں جاتے تھے۔ تو منا صاحب نے یہ بات سن لی اور دل ہی دل میں سوچا کہ وہ صبح ان کے ساتھ جائیں گے اور نہر کو پار کریں گے۔ اگلے دن منا صاحب اسکول گئے، جلدی سے کلاسز لی۔ حساب کی کلاس میں گئے تو ماسٹر صاحب اوس کا حساب پڑھا رہے تھے۔ منا صاحب نے بس تھوڑا سا پڑھا اور گھر واپس لوٹ آئے۔ جب گھر آئے تو ساری شام وہ حساب کو لے کر رٹا لگاتے رہے۔ اگلے دن پھر جب گھر والوں کے ساتھ وہ ہولیے نہر کے قریب پہنچے تو جو کشتی والے ہیں ان سے پوچھنے لگے کہ بابا یہ کشتی، یہ جو نہر ہے اس کے کنارے اور اس کی گہرائی کتنی ہے؟ تو کوئی اس کو بتاتا ہے کہ بیٹا کنارے دونوں طرف سے 2-2 فٹ ہیں اور گہرائی جو ہے درمیان سے وہ 8 فٹ ہے۔ صاحب زیادہ سوچتے ہیں اور کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں، حساب کتاب۔ وہ سوچتے ہیں کہ 2 اور 2 4 اور 8 12 اور اس کو 3 میں تقسیم کرتے ہیں اور جمع تقسیم کرنے کے بعد جواب نکالتے ہیں اس کا 4 فٹ۔ وہ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں کشتی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو یہ 4 فٹ ہے گہرائی، ہم اس کو پار کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ پورے خاندان کو لے کر نہر میں جاتا ہے تو تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو خدشہ ہوتا ہے ڈوبنے کا، تو مدد کے لیے آس پاس کے جو کشتی بان ہوتے ہیں ان کو آواز دیتے ہیں تو کشتی والا جاتا ہے اور ان کو بچا لیتا ہے۔ تو جب گھر پہنچتے ہیں تو تمام گھر والے منا صاحبزادہ کی طرف دیکھتے ہیں تو منا صاحبزادہ کنفیوز ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ حساب تو یوں کا تو پھر کنبہ ڈوبا کیا۔